राइटिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट का पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस पैराग्राफ के अंदर वही चीज़ लिखी हुई है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने डिटेल करनी होती हैं और किस तरह से करनी होती है, वो भी आगे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता है, आपको पता है कि आपने कस्टमर को रिपोर्ट डिलीवर करनी है। अब आप रिपोर्ट लिखने के लिए बैठ गए हैं, अब आप रिपोर्ट आपने लिखना स्टार्ट किया, आपने एक एक्टिविटी सक्सेसफुली परफॉर्म की, आपने एक्टिविटी कंडक्ट की, पूरी कंप्लीट की, उसके बाद अब आप उसकी एक फाइनल डिलीवरेबल की तरफ मूव कर रहे हैं जो आपने रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट लिखते वक्त आपके जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपके जहन में जो होनी चाहिए वो होती है ऑडियंस, कि आपकी रिपोर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट किन लोगों के पास जाएगी, कौन लोग हैं जो आपकी रिपोर्ट को रीड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी रिपोर्ट किसने रीड करनी है और आपकी रिपोर्ट की ऑडियंस क्या होगी, तो आप रिपोर्ट इफेक्टिवली नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑडियंस में देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा चाइनीज़ समझता है और आप उसको इंग्लिश में रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो इंग्लिश की रिपोर्ट उसके लिए किसी काम की नहीं है। तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर, मैं अभी ये बोलने वाली या जो हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है उसकी बात नहीं कर रहा। लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज होती है, एक लेमैन के हिसाब से लैंग्वेज होती है, एक मैनेजमेंट के हिसाब से लैंग्वेज होती है, एक बिजनेस लैंग्वेज होती है। तो आपने किस तरह से लैंग्वेज लिखनी है, आपने आपकी रिपोर्ट की जो राइटिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो उससे सेटिस्फाई हो सके, उसको वो चीज़ समझ आए। अच्छा, ऑडियंस में सबसे पहले जो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि देखें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज जिस तरह क्यूए होता है। क्यूए इज़ जस्ट एक, आप कह लें कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक वो चीज़ रहती है, एक एसडीएलसी का पार्ट होती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट आपने की, उसके बाद आप उसकी फंक्शनलिटीज़ डेवलप करें और उस फंक्शनलिटीज़ की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए आप क्यूए परफॉर्म करवाते हैं। क्यूए के अंदर क्यूए की जो रिपोर्ट है वो मोस्टली मैनेजमेंट तक नहीं जाती होती, क्योंकि क्यूए इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एसडीएलसी के अंदर ये चीज़ होती है, आप प्लान करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप उसके बाद टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। मतलब डिफरेंट एक प्रोसेस है एसडीएलसी का, जिसके अंदर आपका क्यूए जो है वो हर स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व होता है। मतलब जो चीज़ आपने बनाई आप उस हिसाब से टेस्ट कर होते हैं। आजकल तो वैसे डेवलपर्स भी, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके अंदर डेवलपर्स खुद ही ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे उनकी सॉफ्टवेयर की या प्रोडक्ट की क्वालिटी इश्योर हो रही होती है। उसके बाद फिर टू बी ऑन द सेफ साइड एक क्वालिटी इश्योरेंस का डिपार्टमेंट भी होता है जो उन चीज़ों को चेक कर रहा होता है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ, या आप कह लें कि इज वन फेज इन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का क्योंकि पार्ट है, तो जब तक डेवलपमेंट चल रही है तो क्वालिटी एश्योरेंस भी चल रही है, इसीलिए कोई ये चीज़ इतनी एस्केलेट नहीं होती या हायर मैनेजमेंट तक नहीं जाती। लेकिन एक चीज़ बन चुकी है, एक चीज़ अपनी फाइनल कह लें कि सेटिंग में आप उसे लॉन्च करने जा रहे हैं और उस वक्त आपकी सारी डेवलपमेंट, आपकी सारी क्वालिटी एश्योरेंस और ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होती हैं। उससे पहले पहले आप सिक्योरिटी की टेस्टिंग करवाते हैं, कि जब तक आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक आप एप्लीकेशन को लाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है। मैं आपको बेसिकली ये सारी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टॉप मैनेजमेंट क्यों इन्वॉल्व होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर या पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है? हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दिया है, बस ठीक है तुम्हारा काम है, करो, हमें नहीं पता, हमें प्रोजेक्ट चाहिए। क्यों टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है? अभी हम बेसिकली इस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम लाइन से समझते हैं। डेवलपर को आपने 30 डेज दिए एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। 30 डेज में डेवलपर ने अपनी फंक्शनलिटी कंप्लीट की, इंक्लूडिंग बेसिक क्वालिटी एश्योरेंस। उसके बाद 5 दिन 4 दिन 3 दिन, जितना भी टाइम आप डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, आप क्वालिटी एश्योरेंस वालों को देते हैं कि भाई 30 डेज मैंने डेवलपमेंट में लगाए हैं, फंक्शनलिटी सारी कंप्लीट है। अब 5 दिन आप क्यूए को देते हैं, 4 दिन देते हैं, जितना भी टाइम आप क्यूए को देते हैं कि अब ये जो एप्लीकेशन बन गई है इसको आप क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में चेक करें।
کوالٹی ایشورنس والے بھی اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اب جب کوالٹی ایشورنس والوں نے بھی اوکے کر دیا, فنکشنلٹی بھی ساری ڈیولپ ہو گئی, اب بھی آپ کیوں رکے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو لائیو لے کے جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی سیکورٹی ٹیسٹنگ کروانی ہے. اب کیونکہ اپلیکیشن اپنے فائنل مرحلے میں کہ اس نے لائیو ہونا ہے لانچ کے لیے, تو اب اس وقت آپ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں جسے آپ کہتے ہیں پینیٹریشن ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی یا سیکورٹی ٹیسٹنگ, آپ اس ٹائم اس کی پرفارم کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ یہ ڈائریکٹ ٹائم لائنز کے اوپر یا ڈیلیوری ٹائم لائنز کے اوپر امپیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ چیز, کہ جب ایک چیز بن گئی ہے تو اس کو لانچ کریں. تو جب ایک چیز بن چکی ہے اس کے بعد آپ اس چیز کو ڈیلے کرتے ہیں یا اس چیز کے اوپر مزید کو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ٹاپ مینجمنٹ زیادہ کنسرن ہوتی ہے کہ یار اس مہینے یہ چیز لائیو جانی تھی, کیا بنا, چیزیں ریڈی ہیں نہیں ریڈی. کیونکہ جب تک پینیٹریشن ٹیسٹنگ رپورٹ نہیں آتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروڈکٹ از ریڈی. آپ یہ کہتے ہیں ہاں فنکشنلٹی کمپلیٹ ہوگی ہے لیکن ابھی پروڈکٹ ٹیسٹنگ کے اندر ہے. اسی لیے ٹاپ مینجمنٹ زیادہ انوالو ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر کہ یار یہ چیز بن گئی ہے تو لائیو کیوں نہیں ہو رہی. اس کے بعد ٹیکنیکل مینجمنٹ جو آپ کے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں, ٹیم لیڈز ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ رپورٹ جانی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے, ان کی ٹیم نے پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے. تو آپ کی رپورٹ ٹاپ مینجمنٹ کے پاس بھی جائے گی, آپ کی رپورٹ ٹیکنیکل مینجمنٹ جو آپ کی ٹیم لیڈز ہیں, پروڈکٹ مینیجرز ہیں, پروجیکٹ مینیجرز ہیں, ان کے پاس جائے گی تاکہ وہ اپنی ٹیم سے اس کے اوپر فکسز کروا سکیں یا انہیں پتہ چلے کہ ان کی ٹیم نے کیا کیا کام کیا یا پروڈکٹ کس طرح سے ڈیولپ کیا. اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز آپ کہہ لیں کہ فار ایگزامپل دو پارٹنرز ہیں, دو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, انہوں نے کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ ہم دونوں کمپنیز مل کے یہ ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں اور اس کو ہم سیل آؤٹ کریں گے. تو اب ایک کمپنی جو بنوا رہی ہے سافٹ ویئر یا جو بنا رہی ہے اس کے ساتھ ایک اسٹیک ہولڈر ہے جو دوسری کمپنی ہے, تو دوسری کمپنی بھی کنسرن ہوتی ہے کہ یار چیز کب ریڈی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ٹیکنیکل اسٹاف آ جاتا ہے جو بالکل آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے وہ پروڈکٹ اپنے ہاتھ سے گزاری ہوتی ہے, جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے, جنہوں نے کوالٹی ایشورنس کی ہوتی ہے, جنہوں نے اس کے ڈیو آپس یا نیٹ ورک یا ایڈمنسٹریشن سسٹمز وغیرہ سارے سیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے ڈیولپر تک سب کو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس حساب سے رپورٹ لکھنی ہے کہ ون رپورٹ سوٹس آل, کہ آپ نے ایک ہی رپورٹ ایسی لکھنی ہے کہ وہ ان ساروں کے لیے سوٹیبل ہو. مطلب آپ مینجمنٹ کے لیے الگ رپورٹ, ٹیکنیکل مینجمنٹ کے لیے الگ رپورٹ, اسٹیک ہولڈرز کے لیے الگ رپورٹ, ٹیکنیکل اسٹاف کے لیے الگ رپورٹ, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ایک ہی رپورٹ لکھنی ہے جو سب کا پرپز سرو کر رہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ رپورٹ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان ساری آڈینس کو ایک ہی پیراگراف کے اندر یا ایک ہی رپورٹ کے اندر یا ایک ہی لائن سے کیسے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. وہ ٹیکنیکل لوگوں نے بھی پڑھنی ہے, وہ نان ٹیکنیکل لوگوں نے بھی پڑھنی ہے, وہ مینجمنٹ کے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے, تو آپ کیسے ان کو ایڈجسٹ کریں گے. تو ایکچوئل جو ٹیکنیکل یا ٹرکی پارٹ ہے رپورٹ کا وہ یہی ہے, آڈینس کے حساب سے رپورٹ کو ایڈجسٹ کرنا. ٹھیک ہے. وہ ہم دیکھیں گے ابھی آگے کہ ہم کیسے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ڈیٹیلز آف ولنریبلٹیز, کہ ولنریبلٹیز کی ڈیٹیلز کیا ہیں, جو آپ کی ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں یا جو ولنریبلٹیز آپ نے ڈسکور کی ہیں وہ آپ نے کس طرح سے رپورٹ کرنی ہے, ان کی کتنی ڈیٹیل آپ نے رپورٹ کرنی ہے, کس حساب سے آپ نے رپورٹ کرنی ہے. تو اس میں ایک حساب ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ولنریبلٹی آپ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ولنریبلٹی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی. اب آپ اس کو رپورٹ کرنے جب جا رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اس کمپنی کے جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے یا جو ڈیولپرز ہیں اس کمپنی میں اگر کوئی سیکیورٹی کا پروفیشنل ہے, کوئی سیکیورٹی کا بندہ ہے, تو بھی اگر نہیں ہے تب بھی دونوں کیسز کے اندر آپ کی رپورٹ کو پڑھ کے ایک لے مین بندہ بھی جس کو سیکیورٹی کا زیرو نالج ہے وہ بھی اگر آپ کی رپورٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھے اور اس کو فالو کرے تو ایگزیکٹ اسی ریزلٹ پہ پہنچے جو آپ نے نکالا. فار ایگزامپل ایک ولنریبلٹی آپ کو ملی اور آپ نے اسے ایکسپلائٹ کر کے ڈیٹا بیس ایکسٹریکٹ کی, آپ نے وہ سارے اسٹیپس انکلوڈنگ ٹولز اینڈ کمانڈز وہ سارے آپ نے وہاں پہ مینشن کرنے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ کمانڈ رن کی, اس سے یہ ہوا, پھر آپ نے یہ کمانڈ رن کی, اس سے یہ ہوا, پھر آپ نے یہ اسٹیپ پرفارم کیا, اس سے آپ کو یہ چیز ملی اور اس سے آپ نے ڈیٹا بیس ایکسٹریکٹ کیا. یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ مینشن کرنی ہوتی ہیں تاکہ اگر ایک لے مین بندہ بھی, ایک نان سیکورٹی پروفیشنل بھی اگر آپ کی رپورٹ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرے تو وہ ایگزیکٹ اسی ریزلٹ پہ پہنچے جس پہ آپ پہنچے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ولنریبلٹی رپورٹ کرنے کے بعد ولنریبلٹی تو آپ نے بتا دی, اب آپ نے اس کا ٹیکنیکل فکس بھی بتانا ہے کہ بھئی یہ فکس کیسے ہوگی, آپ اس کو کس طرح سے فکس کریں گے. ہم نے سیکیور کوڈنگ کے ڈفرینٹ اپلیکیشن پڑھے ہیں کہ سیکیور کوڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے, کوئی سافٹ ویئر کے اندر بگ کیوں
اکر ہوتا ہے، کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو فکس کرنے کی ڈیٹیلز بتا رہے ہوتے ہیں ڈیولپر کو، کیونکہ ڈیولپر کو نہیں پتا کہ سیکیورٹی کس طرح سے انکلوڈ کرنی ہے اس میں. اگر اسے پتا ہوتا وہ پہلے ہی کر لیتا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے کوڈ کے اندر کوئی سیکیورٹی بگ آیا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھئی یہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی بگ آیا ہے، اور آپ اس کو اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں. آپ نے لکھنا ہے ایسی لینگویج میں کہ اس کو ایگزیکٹلی سمجھ آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوڈ نہیں دیکھا، آپ کو نہیں پتا کوڈ کیا ہے. تو آپ نے ایسی لینگویج میں لکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح کی ورڈنگ یوز کرنی ہے کہ ڈیولپر کو سمجھ آ جائے کہ اچھا میں نے یہاں پہ مسٹیک کی تھی، میں یہاں پہ یہ چیز ٹھیک کروں گا تو یہ فکس ہو جائے گی. اچھا، اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہی 3 میجر کمپوننٹس ہیں پینیٹریشن ٹیسٹنگ رپورٹ کے جو آپ نے لکھتے وقت ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایک پینیٹریشن ٹیسٹنگ رپورٹ کا میں آپ کو سیمپل دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس میں ڈیٹیل اسٹیپس بتاؤں گا کہ کس پارٹ کو آپ نے ٹاپ مینجمنٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، ٹیکنیکل مینجمنٹ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، آپ ڈیولپرس کو کیسے ایڈریس کریں گے، ولنریبلٹی کی ڈیٹیل کو کس طرح سے آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا فکس کیسے لکھیں گے اس کو ہم